سامعین، جو جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، اسی طرح پاکستان میں سیاست انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہونے لگی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے ایک پتا پھینکا ہے کہ کیوں نہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ان کو 32 کر دیا جائے، پھر کہا گیا 22 کر لیتے ہیں، پھر کہا گیا 18 اور اب 12۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی جو دکھتی رگ ہے اس کو پکڑا جائے کہ اگر آپ نے جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہ دی یا اس پروسیس کا حصہ نہ بنے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ ہم سندھ کے ٹکڑے کر دیں گے، انتظامی طور پر اور کسی اور صورت میں بھی۔ اب آپ سوچئے، پیپلز پارٹی کی جو جان ہے وہ سندھ میں ہے، ان کی جو پارٹی ہے وہ سندھ تک محدود ہے، اور انہوں نے کبھی پنجاب، سندھ، کے پی کے میں نہ اپنی کوئی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے، نہ اللہ کے حکم سے ان کا جو لیڈر ہے بلاول، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پنجاب، کے پی کے جو یہ پروونس ہیں ان کو ڈیل کر سکے۔ لہٰذا وہ ادھر ہی خوش ہیں جہاں ان کی اپنی دکان سجی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس دکان کو بند کرنے کی دھمکی دے کر صدر زرداری اور پیپلز پارٹی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ کھلا آپشن موجود ہے۔ پاکستان میں فوجی حکمران اپنے دور اقتدار میں ہمیشہ اس طرح کے جو سوچے ہیں یہ چھوڑتے ہی رہتے ہیں، یہ ان کی ہیبٹ ہے۔ پیچھے آپ دماغ دیکھیں نا، وہی ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے، ضیاء الحق نے کیا پتہ پھینکا تھا کہ ملک میں اسلامی نفاذ ہوگا، ایک مملکت خلافت ہوگی جس کا ایک امیر ہوگا، اسلامی سزائیں ہوں گی، اور یاد رکھیے قرآن و سنت کے مطابق سزاؤں کے لیے قانون سازی بھی کی گئی تھی۔ جیسے کوئی شراب پیے تو اس کو جو ہے کوڑے مارنے، زنا کے جو مقدمات تھے ان کو سنسار کرنے، یہ ہمارے جو قانونی کتابیں ہیں اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، حدود آرڈیننس آیا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی وی پر دوپٹہ آ گیا تھا، جو ڈرامے تھے وہاں پر دوپٹے کا کلچر تھا، ایئر ہوسٹیں تھی، سو اینڈ سو۔ یہ سب ایک ڈرامہ تھا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ یہ جو پاکستان کا فوجی حکمران ہے یہ اسلام کی طرف لے کر چلے گا۔ لہٰذا وہ کامیاب رہا، جب تک اس کا طیارہ تباہ نہیں ہوا وہ پاکستان پر بیٹھا رہا۔ اب آئیے پرویز مشرف کی جانب۔ پرویز مشرف کے جو دماغ تھے، جو پیچھے تو وہی تھے نا جی جو ضیاء الحق کے تھے۔ اقتدار کے مزے تو جنرلی طور پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنرل اٹھاتا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے۔ انہوں نے پرویز مشرف کو کہا کہ بات تو بن نہیں رہی، لہٰذا آپ کیا کریں، انہوں نے کالا باغ ڈیم کا نعرہ لگا دیا۔ اب نعرہ کیا لگانا تھا، وہ دراصل جو کے پی کے جو پٹھان تھے ان کو اور سندھیوں کو ڈرانا تھا کہ اگر آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو میں نے کالا باغ ڈیم بنا لینا ہے، اور پھر جو اے این پی ہے ان کی پالیٹکس اور جو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے وہ ختم ہو جانی ہے، اور ان کی جگہ جو قوم پرست ہیں وہ اوپر آ جانے ہیں۔ لہٰذا ان کی سیاست کو ختم کرنے کی دھمکی دے کر پرویز مشرف نے ان کو بلیک میل کیا، اور یہ بلیک میلنگ اتنی کامیاب رہی کہ بے نظیر بھٹو نے جب پرویز مشرف سے کمپرومائز کیا تو اس کے پیچھے یہ بھی لکھا گیا تھا، یہ جو دبئی میں ملاقات ہوئی تھی بے نظیر اور پرویز مشرف کی، کہ آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے۔ کالا باغ ڈیم نہیں بنا۔ اب آپ دیکھیے، جنرل عاصم منیر کے پاس کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کالا باغ ڈیم کا ہے کیونکہ وہ پہلے چل چکا ہے، اسلامی حکمرانی کا ہے وہ بھی پہلے چل چکا ہے۔ تو لہٰذا اب کیا ہے کہ انتظامی طور پر یا سیاسی طور پر پاکستان کے صوبے بنا دیے جائیں۔ واہ جی واہ، کہ ہر طرف بلے بلے ہو جائے۔ اور آپ ایک اور چیز ذرا غور سے دیکھیے، یہ جو صوبہ بنانے کا جو خبر ہے یہ لیک کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ اس کا سرا پکڑیں گے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ جو صحافی ہیں، پہلے انہوں نے ویلاگ کیے، پھر اخبارات میں کالم لکھے، اور پھر کراچی کا ایک بہت بڑا اینکر ہے، کبھی تھا، انہوں نے بھی اس پہ پروگرام کر ڈالا۔ میں نام لے لیتا ہوں، کامران خان۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر جنرل عاصم منیر یہ کام کر گزرتا ہے تو یہ تا قیامت، بسم اللہ، کیا کہنے پاکستانیوں کے، ایک جو جنرل عمر ہے ایک آدمی کی،
وہ 60 سے 70 سال ہے پاکستان میں، اور جو دوسری نسل آتی ہے وہ اپنے دادا کا نام بھول جاتی ہے، نہ اس کو قبر یاد آتی ہے۔ لیکن جرنل کے حق میں قصیدے پڑھنے والوں نے کیا کہا کہ اگر آپ پاکستان کے صوبے بنا لیں، ان کو توڑ لیں، تو تا قیامت آپ کا نام رہے گا۔ یعنی کہ ایک ایسی لائف لائن دی جائے جنرل صاحب کو کہ عوام جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور عوام جو ہے، اب آپ یاد رکھیے، ایکسٹینشن کی خبروں کو نہیں سنجیدگی سے لیا جا رہا۔ کس پہ بحث ہو رہی ہے آج کل؟ ٹیلی ویژن پہ، کیونکہ ٹیلی ویژن کو کنٹرول تو آخرکار ہمارے جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی ہے۔ انہوں نے اس پہ پروگرام کروانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ جو صوبے بنیں گے تو وہ کیسے ہوں گے۔ یہ کوئی بچوں کا کام ہے صوبے بنانا؟ ایک کے پی کے کا نام تبدیل کرنا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ کے پی کے سے پہلے اس کا نام تھا صوبہ سرحد۔ صرف نام کی تبدیلی کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اس کے لیے ہزارہ میں 2-4 بندے بھی مر گئے تھے۔ یہ صرف نام تبدیل ہوا تھا۔ اب یہ جو باؤنڈریاں تبدیل کرنے لگے ہیں، یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب ان کا ایک آپ اور جھوٹ پکڑیے۔ اگر یہ اتنے ہی مخلص ہوں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ صوبوں کی تقسیم چھوڑیے، آپ ایسا کیجئے، آپ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو حق حکمرانی دے دیں، آپ ان کو دیں نا، آپ عدالتیں آزاد کر دیں۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ کیوں ناراض ہیں جہاں سے یہ بات چلی ہے؟ سندھ کے جو ہیں انٹیریئر سندھ کے رہنے والے، وہ کیوں ناراض ہیں؟ کیا ان کو روٹی نہیں ملتی؟ روٹی کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا انصاف کا ہے، جھگڑا ان کی آزادی کا ہے۔ آپ 14 کی بجائے 400 صوبے بنا لیں پورے پاکستان میں، ہر ضلع کا ایک اپنا صوبہ ہو، تو یاد رکھیے پھر بھی لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ پیچھے جو انصاف ہے، پیچھے یہ جو عدالتوں میں بیٹھے جج ہیں، یہ تو وہی رہیں گے نا۔ پیچھے جو کنٹرول کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ تو وہی رہے گی نا۔ پیچھے جو پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہ تو اسی جگہ پہ قائم رہے گا۔ جب یہ تمام کے تمام لوازمات اسی جگہ پہ قائم ہیں، تو پھر یہ آپ کی ڈرامہ بازیوں کا کیا فائدہ؟ اب آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو ایک طرف موت دکھائی دے رہی ہے، کیا کہ اگر سندھ کے صوبے بنتے ہیں، سکھر بن جاتا ہے، حیدرآباد بن جاتا ہے، یا بدین ٹھٹھا بن جاتے ہیں ایک، اور ایک کراچی بن جاتا ہے، تو آپ کی جو حکومت ہوگی صرف ایک صوبے تک ہوگی، وہ ہوگا لاڑکانہ۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، یہ مصطفیٰ کمال لے جائے گا، یہ ایم کیو ایم لے جائے گی۔ تو اگر ایم کیو ایم کا یہ جو ڈراؤنا ہے خواب، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں کہ کراچی گیا تو ہمارے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بلیک میلنگ کے طریقے ہیں، اور بلیک میلنگ ہمیشہ اس لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے، جب آپ جھوٹ پہ بیٹھے۔ سارے کا سارا جو الیکشن تھا یہ ریگڈ تھا، ایک دھاندلی زدہ تھا۔ تو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ہے 2 نمبری کر کے یہ جو ظلم کیا گیا ہے 1970 کے بعد، جب پہلے بنگالیوں کی سیٹیں کھوئی گئی تھیں، ان کے اوپر انہوں نے بندر باٹ کی تھی، اب 2025 میں جنرل عاصم منیر کے نیچے یہ دھاندلی کی گئی ہے، اور جو پورے پاکستان میں انکلوڈنگ کے پی کے جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں جیتی ہوئی، وہ سینٹ میں اور جو صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے آپس میں بانٹی ہیں۔ تو بھائی مفت چائے کا پیالہ کوئی نہیں پلاتا۔ تو آپ کیا سمجھتے تھے یہ جو جرنلز آپ کو سیٹیں دے رہے ہیں، آپ سے کوئی کام نہیں لیں گے؟ یعنی کہ آپ کھائیں بھی حرام کا اور نفل پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حلال کی طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام کی کمائی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ تو آپ نے پے کرنی ہے، تو پے آپ کریں۔ یہ ہے پاکستان کی اصل صورتحال۔ پاکستان میں جنرل عاصم منیر اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ یہ جو صوبوں کی بندر بانٹ ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ ٹیکنیکلی لیگلی بالکل ناممکن ہے۔ اس کے لیے انہیں سینٹ جو وفاق، یاد رکھیے پاکستان جب ٹوٹا تھا نا 1970 میں،
تو اس کے پیچھے یہ تھا، ایک صوبہ بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا، تو ان دونوں کو ملاتے ملاتے نا ایک آدھا پاکستان گم ہو گیا تھا۔ تو ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ آپ کی جو اخلاقی حیثیت ہے، قانونی حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ تو بالکل ختم ہو گئی ہے، تو کس پہ اعتبار ہوگا؟ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے بابو ہیں، جو ٹائیاں لگا کے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے اس قسم کی حرکت کی تو ایسا طوفان اٹھے گا کہ کوئی چیز نہیں بچے گی۔ لیکن کیا کریں، ایکسٹینشن کا سوال ہے۔ یہ ایکسٹینشن پاکستانیوں کو لے ڈوبے گی، لیکن نہ جنرل مشرف سمجھا اس چیز کو، نہ یحییٰ خان سمجھا۔ آپ ذرا سوچئے اقتدار میں ان کی کتنی دلچسپی ہے۔ پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن یحییٰ خان استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اٹھائیں کتاب، اس سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا۔ وہ کہتا تھا میں نے ملک کو ابھی مزید سرو کرنا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا سرو کرنا تھا، امید ہے اس نے آدھا اور کاٹ دینا تھا۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ سارا جو پھڈا ہے ایکسٹینشن کا ہے، اور دعا کیجیے عمران خان کے لیے۔ ایک بندے عمران خان نے جنرل عاصم منیر سے انکار کر کے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کی جو قیمت ہے وہ بڑھا دی ہے۔ اب ان کی مرضی ہے، سستے بک جائیں یا مہنگے بک جائیں، حرام کی کھا لیں یا حلال کی کھا لیں، تاریخ میں امر ہونے کا لکھوا لیں یا کوئی اور کام کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔